الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر وعافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام جاری و ساری ہے، اور آج ماہ محرم الحرام کے 8 ایام گزر چکے۔ کل یعنی کہ آج مغرب سے ہی جو ہے 9 محرم شروع ہو چکا۔ اب یہ 9 اور 10 یا 10 محرم یوم عاشورہ کی کیا فضیلت ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، آئیے احادیث مبارکہ سے جانتے ہیں۔ اور یہ ایام جو ہیں یہ گھروں میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے ان کو گزارنا چاہیے، اور ان ایام میں رب تعالیٰ کی عبادت کر کے رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہ جو یوم عاشورہ ہے، 10 محرم کا دن ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور ہمیں بھی تاکید فرمائی، ہمیں بھی حکم دیا یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کے۔ تو ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ بھی اس دن کا بہت ادب و احترام کرتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال ہم لوگ یوم عاشورہ کا روزہ بھی رکھیں گے، اور اس سے پہلے 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، تاکہ ہماری ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو، اور مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار، اور امت مسلمہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں سے افضل ہے، تو اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان سے مشابہت نہیں رکھیں گے۔ اگلے سال 9 ذی الحج کا اور 10 ذی الحج کا ہم روزہ رکھیں گے۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اگلے سال آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا، یا پھر 10 اور 11 کا، اگر کوئی بالفرض 10 محرم کا بھی رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن بہتر ہے، مستحب ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے، یا پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے، تاکہ ہماری ان سے مشابہت نہ ہو۔ اور اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے۔ اور آج ہمیں دیکھ لیں، ہماری ہر چیز میں ان سے مشابہت ہوتی ہے۔ یہود و نصارہ نے پینٹ شرٹ پہننی ہے تو ہم مسلمانوں نے بھی پینٹ شرٹ پہننی ہے، انہوں نے داڑھی منڈانی ہے، کلین شیو ہونا ہے تو ہم نے بھی کلین شیو ہونا ہے، ہم نے بھی داڑھی منڈانی ہے۔ یہود و نصارہ نے جو چیز استعمال کرنی ہے ہم نے بھی وہی چیز استعمال کرنی ہے۔ ہماری ہر چیز کی ان سے مشابہت، ہم نے گھر بنوانا ہے تو جیسے وہ بنواتے ہیں ہم نے بھی ویسے ہی بنوانا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ اگر عبادت کے معاملات میں ہیں تو ہم ان سے مشابہت نہ کریں، چاہے عبادت کے معاملات ہیں، چاہے ہماری زندگی گزارنے کے معاملات ہیں، ہر طرح کے معاملات میں ہمیں یہود و نصارہ سے مشابہت نہیں رکھنی چاہیے۔ پھر ایک اور مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم پر امید رکھتے ہوئے یہ گمان کرتا ہوں کہ عاشورہ کا روزہ جو ہے یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی کہ 10 محرم الحرام کا جو روزہ ہے
یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کس طرح سے چھماچھم برس رہی ہے، اور گناہ گاروں کو کس طرح سے موقع فراہم کر رہی ہے کہ گناہ گار آئیں اور کوئی ایسا عمل کر جائیں کہ جس کی وجہ سے ان کی بخشش ہو جائے۔ پھر ایک اور مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کچھ اس طرح سے ملتا ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رمضان المبارک کے بعد محرم الحرام کے جو روزے ہیں، یہ جو روزے ہیں ان کی فضیلت جو ہے رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل یہ روزے ہیں۔ تو یہ جو روزے ہیں محرم الحرام کے، یہ ہمیں رکھنے چاہیے تاکہ ان کی برکت سے ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے اور رب کا رسول بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی 9 اور 10 محرم کا یا پھر 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ان دنوں میں اب جیسے کہ چھٹیاں ہو جاتی ہیں تو ہم لوگ اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ باہر کہیں آؤٹنگ پہ نکل جاتے ہیں، گھومنے پھرنے سیر و تفریح کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایام جو ہیں یہ سیر و تفریح کے نہیں بلکہ گھروں میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے ایام ہیں۔ اور یہ ایام جیسے کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بیان کیے ہیں، حضرت امام حسین کی شان اور آپ کا جو ہے میدان کربلا پہنچنا، یہ سارے معاملات جو ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بیان کیے ہیں، تو یہ اگر ہم ان کو سنیں، ان کے اوپر توجہ دیں تو دیکھیں تو ہمارے دل بھر آئیں اور ہمارا دل اس دنیا سے اچاٹ ہو جائے۔ تو ہمیں ان ایام کو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور اچھے طریقے سے اور عبادت کرتے ہوئے گزارنا چاہیے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو درس و بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور جو ہے انشاءاللہ جو ہمارا میدان کربلا کا واقعہ جو ختم ہوا جہاں تک، اس سے آگے کے معاملات جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ڈالیں گے، کیونکہ آج جو ہے اب 9 محرم جو ہے شروع ہو چکی ہے، تو ہم نے کہا کہ اس موضوع پر گفتگو ہو جائے تاکہ یوم عاشوراء کے فضائل بیان ہو جائیں، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر عاشوراء کے روزے رکھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ دعا کہ رب تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔